أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيت مظلوما فأعنه على الظالم صلوات. ترک معونت المظلومین کے عنوان سے گفتگو جاری تھی کہ مظلوم شخص کی ظالم کے خلاف مدد کو ترک کرنا، مظلوم کو اپنا حق لینے میں جس مدد کی ضرورت ہے اس کی وہ مدد نہ کرنا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ مختصر سی حدیث مبارک جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ مظلوم کو دیکھیں تو ظالم کے خلاف اس کی مدد کریں، اور یہ مظلوم آپ سے مدد کا تقاضا کرے یا نہ کرے، جب کوئی شخص کسی مظلوم کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس کی مدد نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ مظلوم کی مدد کیونکہ بسا اوقات یہ انتہائی مشکل اور سنگین کام ہوتا ہے، اس وجہ سے تمام نیکیوں میں سے اس نیکی کا بہت زیادہ اجر احادیث اہل بیت علیہم السلام میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ما من مومن یعین مومنا مظلوما، کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مظلوم مومن کی مدد کرے الا کان افضل من صیام شہر، اس کا یہ مدد کرنا ایک مہینے کے روزے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مہینہ روزہ رکھنا یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ وَاعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اگر وہ مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھے، مسجد حرام خانہ کعبہ کے گردا گرد جو مقدس مسجد ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، اس میں اعتکاف بیٹھے جو شخص، اس کے ثواب سے بھی مومن مظلوم کی مدد کرنا ثواب میں زیادہ ہے۔ وما من مومن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة، العظمة لله۔ کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے اور وہ اس کی مدد پر قدرت رکھتا ہو تو خدا بند متعال اس شخص کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے۔ یعنی خدا بند متعال کی مدد حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ، ایک آسان ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے مظلوم مومن بھائی کی مدد کرے۔ وما من مومن
يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذه الله في الدنيا والآخرة۔ اور کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کو چھوڑ دے۔ خذلان ہوتا ہے مدد کو چھوڑنا، کسی کی نصرت نہ کرنا۔ وہ یقدر علی نصرتی، قدرت رکھتا ہو اس کی مدد پر، اس کے باوجود وہ اپنے مومن بھائی کی مدد نہیں کرتا، مگر یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ خداوند متعال کی جو تدبیر کا سلسلہ ہے، خداوند متعال کے جو بھی تدبیر کے قوانین ہیں، انہیں شرعی زبان میں سنن الہی کہا جاتا ہے۔ جو نظام کائنات پر حکومت کرتے ہیں قوانین، معاشرے اور انسان کی زندگی پر جو قوانین الہی حکومت کرتے ہیں، ان کو شرعی زبان میں سنن الہی کہا جاتا ہے۔ اس کی تدبیر کی کئی طریقے ہیں۔ کسی شخص کے گناہ پہ جلدی سے مواخذہ فرماتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جن کے گناہ کرنے پر وہ مواخذہ نہیں فرماتا، ان کی رسی جو ہے اور ڈھیلی کر دیتا ہے۔ استدراج قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ کہلاتا ہے۔ جن کا مواخذہ کرتا ہے وہ در حقیقت اس کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتے ہوتے ہیں۔ وہ جب بے نیاز دیکھتا ہے کہ یہ گناہ کرنے سے مجھ سے دور ہو رہا ہے، پکڑ شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹے، اس کی بارگاہ سے دور نہ جائے۔ اور جن کو وہ پسند نہیں کرتا اپنی بارگاہ میں، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ پھر اور رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، تاکہ اگر وہ 1 میل دور ہوا ہے تو 2 میل دور ہو جائے، 3 میل دور ہو جائے۔ ایسے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم معاشرے میں جرم کرتے ہیں، قانون کی نظروں سے بچ جاتے ہیں چھپ چھپا کے یا سفارش کے ذریعہ سے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا مسئلہ جو میں نے کیا ہے، جو کام کیا ہے، وہ گویا کہ کوئی معاشرتی برائی تھی، اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اس کی سنت یہ ہے، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ناج و غلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ پکڑ میں بسا اوقات اتنی تاخیر فرماتا ہے کہ گناہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے، اور وہ جب ساری اپنی طاقت اور قدرت ان کاموں کے لیے خرچ کر بیٹھتا ہے، اس کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنی پوری طاقت اور قدرت سے اس کی پکڑ شروع کرتا ہے۔ ہم انسانوں کا سب سے بڑا جو معمہ اور ناقابل حل ہماری پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم خود کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو اسے آزمائش کا رنگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی طرف سے مجھ پہ آزمائش آئی ہوئی ہے، اور جب کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں گناہ کرتا تھا نا، اب پکڑ شروع ہو گئی۔ بھئی اس کی پکڑ آپ کے لیے آزمائش، اس کے لیے گناہ کی پکڑ، یہ آپ نے کہاں سے خوردبین نکالی ہے؟ میری نہیں پکڑ ہو سکتی، میں کوئی معصوم ہوں، میری زندگی میں گناہ نہیں ہے، اور اگر میری پکڑ آزمائش ہے تو دوسرے انسان کی پکڑ آزمائش نہیں ہو سکتی، اس کے گناہ کا ہی مسئلہ ہے۔ ایک
ایسا عقیدہ جس کا اسلام اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سی شخصیات کے متعلق کہا جاتا ہے وہ جی سیدھے جنت میں گئے، سیدھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مذہبی طور پہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جنت میں کوئی شخص بھی حساب کتاب کے مکمل ہونے سے پہلے بطور استحقاق نہیں جا سکتا۔ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، لیکن اس میں جانے والا سلسلہ ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ صبح قیامت کے طلوع تک ہمارے نامہ اعمال کا مسئلہ واضح ہی نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی کتاب بند ہو گئی۔ یہ تو ہر دنیا سے جانے والے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال کی کتاب بند ہو جائے، لیکن عادل حکیم یہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ ہر شخص کا نامہ اعمال صبح قیامت کے طلوع تک کھلا ہے۔ یہ جو ہم 30، 40، 50، 100 سالہ، 150 سالہ زندگی میں کام کرتے ہیں، ان کے آثار اگر صبح قیامت کے طلوع تک چل رہے ہیں تو نامہ اعمال میں ان اثرات کا حساب و کتاب لکھا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے چٹان کی زبان ہلائی، 2 خاندانوں کے درمیان قتل و غارت شروع ہو گئی، صدیوں وہ قتل و غارت چلتی رہی، تو وہ زبان ہلانے والے کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے؟ اس کے کہے جملے سے ابھی قتل و غارت ہو رہی ہے، تو یہ کس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں؟ ایک شخص نے حلال کی محنت سے معاشرے کی آسانی کے لیے کوئی کام کیا، مسجد بنوائی، راستہ بنوایا، پل بنوایا، کوئی بھی اس نے ایسی نیکی کی جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ بیچارہ اس دنیا سے کہ اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے؟ ایک شخص نے کسی کو نیکی تعلیم دی، علم تعلیم دیا، اس نے آگے تعلیم دیا، اس نے آگے تعلیم دیا، یہ تعلیم کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے، تو جس نے نیکی تعلیم دی تھی اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے؟ نامہ اعمال مرنے سے بند نہیں ہوتا۔ اگر نامہ اعمال مرنے سے بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایصال ثواب کی مجالس، قرآن خوانیاں، صدقات، افطاریاں، یہ کس لیے کرتے ہو؟ نامہ اعمال تو بند ہو گیا، صبح قیامت تک کھلا ہے۔ اور یہاں جو میری آپ کو باتیں سمجھ نہیں آتی، بہت سے اکڑ خان اکڑ سے میری باتیں سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں وہ تو ماشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے رسید یافتہ ہے، انہوں نے تو کبھی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ میں اکڑ خانوں کو کہہ رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی جن کو آپ غلطیاں سمجھتے ہیں نا، ان کے جب آثار قیامت والے دن نکلیں گے، کمپیوٹر حساب نہیں کر سکے گا۔ لہذا کسی غلطی کو چھوٹی غلطی مت سمجھو، مت سمجھو کسی غلطی کو چھوٹی غلطی۔ جنت میں جہنم میں جانے والا کام جب تک نامہ اعمال تل نہیں جاتا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پاک کے کچھ نیک بندے ہیں جنہیں قبر میں جانے کے بعد جنت کی نعمتیں دی جاتی ہیں، جنت میں داخلے ہونے والا کام نہیں ہے، سیدھا جنتی ہے، سیدھا جہنمی ہے۔ ہاں، آپ کو اللہ پاک نے دوربین دی ہوئی ہے ٹیسٹنگ کی۔ اس کی بارگاہ میں کس عمل کی اہمیت ہے یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
کوئی نہیں جانتا۔ مجھے واقعہ ایک یاد آ گیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، شاید سالوں پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا۔ اللہ کے ہاں کسی عمل کا حجم نہیں دیکھا جاتا کہ 20 کروڑ کی اس نے بلڈنگ بنا دی ہے تو بڑا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب ہے جو بیچارہ روپیہ خرچ کرتا ہے وہ تو جہنم والے دن جو ہے وہ راستے ہی پوچھتا، قیامت والے دن راستہ ہی پوچھتا رہے۔ چھوٹے بڑے کام کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے کہ کتنا اخلاص خرچ کر رہے اس کام میں۔ حدیث مبارک ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس میں خلوص استعمال کرتا ہے، خداوند متعال اس 2 رکعت نماز کو قبول کرتا ہے اور اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ 70 سال 80 سال 1000 سال کی بات نہیں ہو رہی، 2 درہم صدقہ دیتا ہے اللہ کے لیے، خلوص سے دیتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے بڑے کام نہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا کام کریں یا چھوٹا کام کرے، اس کے ہاں اہمیت ہے خلوص کی۔ عبادت اتنی ہی عبادت ہوتی ہے جتنا اس میں خلوص خرچ کیا جائے۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو ماشاءاللہ کیا بھائی کیا نہیں، اور پھر توجیہ بھی کرتے ہیں ہر کام۔ کوئی زیارتوں پہ جاتا ہے، یہ بوسہ لے رہا ہوں، یہ نیاز تقسیم کر رہا ہوں، یہ ادھر سے زرجنا نکل رہی ہے۔ بھئی اللہ کو دکھانا چاہتے ہو یا فرشتوں کو؟ اللہ کو دکھانے کی ضرورت ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بعد میں یہ لکھ سکے قدیمی عزادار۔ یہ بھی بڑا عجیب سا ایک لفظ ہے، قدیمی عزادار۔ بھائی شیعہ بچہ جو ہے لا الہ الا اللہ بعد میں کہتا ہے یا علی اور یا حسین پہلے کہتا ہے، تو آپ اس سے پہلے کیسے قدیمی ہو گئے؟ بھئی ہر شیعہ کا بچہ عزادار ہے۔ حاجی صاحب، زوار صاحب، یہ القاب نہیں ہے، حج اور زیارت لقب نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ وہ واپسی پہ جناب فوراً جو ہے آئی ڈی تبدیل ہوتی ہے، حاجی فلاں صاحب، زوار فلاں صاحب۔ وہ خدا کا خوف کرو، اللہ نے اگر آپ کو حج جیسی نعمت عطا کی ہے تو اسے اپنی بزرگی ملکائی چودراہٹ سید شیخ پتنی کیا کیا اس کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کا شکر ادا کریں۔ آپ سے زیادہ دولت والے ہیں، ان کو وہ توفیق نہیں دیتا، اس دولت سے وہ جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو توفیق دیا، اس کا شکر ادا کرو۔ اور جس کا حج کیا ہے، اتنے دن سفر میں رہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ حج کیا ہے۔ اچھا میرے دل میں گزرنے والا خیال اسے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ 30 دن وہاں دھکے کھاتے رہے ہیں، یہ نہ فرشتوں کو پتہ چلا ہے نہ کسی اور کو پتہ چلا ہے۔ حاجی صاحب، او بجناب رہنے دو، جو آپ کا نام ہے نا وہ ماں باپ نے آپ کی پہچان کے لیے رکھا تھا، اسی نام کو استعمال کریں۔ یہ عبادتیں ہیں، عبادتیں جو ہیں وہ اگر تعارف کا اسے اگر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ملائکہ کے لیے بنائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بنائیں، آئمہ کی بارگاہ میں بنائیں، انسانوں کے لیے یہ تعارف کا ذریعہ نہ بنائیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل اب تیزی سے مجھے قصہ کہنا پڑے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ حجم نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کتنا خلوص اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ عبادت نماز جو بھی آپ لیں گے وہ اتنی ہے جتنا آپ نے اس میں خلوص استعمال کیا ہے۔ کسی کی نماز 1/3 شمار ہوتی ہے، کسی کی 1/10 حصہ شمار ہوتی ہے، اور کسی کے لیے 0 لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں نے ایک ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی ہے، ایک ہی مسجد میں پڑھی ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ایک شخص سقا تھا، بڑے موثق شخص نے یہ واقعہ نقل کیا ہے مجھے نے، جب میں قم میں تھا ایک سقا تھا، وہاں مشکیزہ لے کے پانی پلاتا تھا۔ تو صبح نماز سے فارغ ہوتا، حرم میں جا کے کھڑا ہو جاتا،
سکائی کرتا مین گیٹ کے اندر. ایک دن جو ہے وہ نماز پڑھ کے سو گیا، کیا ہوا، اور اس کے لیے غسل جنابت واجب ہو گیا. لیکن وہ روٹین کے مطابق اٹھا، اپنا مشکیزہ اٹھایا، بھاگتے ہوئے کہ دیر ہو گئی ہے، حرم کی طرف دوڑ پڑا. حرم کے جو حسین ہے اس کے گیٹ کے اندر گیا، اور جو ذریع ہے اس کے جو جہاں سے نظر آتی ہے حضرت کی قبر اطہر، اس دروازے کے جب سامنے پہنچا تو اسے یاد آیا تو میں تو مجنب تھا، تو غسل جنابت کی ہی نہیں ہے، نہ وضو کی ہے، میں تو دوڑا ادھر آ گیا ہوں. تو وہاں جو ہے نا اسے بڑی شرمندگی ہوئی مولا کی بارگاہ میں. اس شرمندگی میں، دل شکستگی میں مولا کی خدمت میں السلام علیکم یا امیر المومنین کہا. مولا میں نے غلطی کی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، اب یہ اس حالت میں بھی میرا سلام قبول کر رہے ہیں. اب آ گیا ہوں تو سلام قبول کر. السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے بھاگ آیا. کچھ دن بعد وہ کہتا ہے کہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ایرانی تاجر آیا. پرانے زمانے کی بات ہے، جس زمانے میں 2 ریال، وہ 2 زر، ریال نہیں 10 ریال کا ایک تومان ہوتا ہے، 2 زر مزدور کی مزدوری ہوا کرتی تھی، یعنی ہمارے مطابق 20 پیسے. اس زمانے کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا حرم میں، تو ایک ایرانی تاجر آیا، اس نے جیب سے 100 یا 200 تومان نکالا. مجھے کہنے لگا کہ آپ یہاں ہر روز آتے ہو، مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہو، تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت سے سلام ہیں، بہت سی زیارتیں ہیں، تو میں تو کبھی کبھار آتا ہوں. تو آپ نے زندگی میں آپ کے حساب میں جو سب سے کمزور ہے نا آپ کا سلام، یہ 200 تومان لو، وہ مجھے دے دو. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہ 200 تومان پکڑا، اور وہ ذہن میں تھا کہ میں ایک دفعہ غسل جنابت کیے بغیر جو ہے اندر آ کے مولا کو صرف سادہ سلام کر کے پوری زیارت نہیں پڑی تھی، بھاگ گیا تھا. تو وہ قصد کیا کہ یہ اس کا ہو گیا. دونوں چلے گئے. دوسرے دن وہ ماشکی صاحب سکا صاحب جو ہیں وہ اس ایرانی تاجر کو ڈھونڈ رہے تھے اس مجمع میں کہ کہاں ہے. وہ مل گیا. تو وہ 200 تومان ان کے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لے، میں نے نہیں بیچنا. انہوں نے کہا جی وہ کل کی بات ہے، تو نے بیچ لیا، جو کوئی تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھ لیا ہے. خیر وہاں شور مچ گیا. وہ کہ نہیں جی آپ واپس لیں، میں نے نہیں بیچنا. وہ کہ بھائی وہ کل کی بات ہے، آج کی بات ہی نہیں ہے. مجمع لگ گیا. پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے. اس نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح میں آیا ہوں، اس کو کہا ہے، اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے کی زندگی میں بہت سلام زیارتیں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا کم ثواب والا ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ ہے وہ مجھے دے دیں. تو اس نے مجھے دے دیا، یہ پیسے کل لے لیے، آج کہتا ہے میں نے نہیں بیچنا. تو انہوں نے کہا جی، اس سے پوچھا سکا سے کیا ہوگا. اس نے کہا جی بات تو ایسی ہی ہے. تو انہوں نے کہا پھر کیوں واپس کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا بدقسمت کی بات یہ ہے کہ میں سال ہر سال سے لمبی چوڑی زیارتیں یہ وہ سب کر رہا ہوں، رات جب سویا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ میرے پورے سلاموں اور زیارتوں میں سے صرف وہی سلام قبول ہوا تھا، اور وہ میں بیچ بیٹھا ہوں. عمل کی اہمیت حجم سے نہیں ہے کہ میں 2 گھنٹے زیارت پڑھ رہا ہوں، 2 گھنٹے دعائیں کر رہا ہوں. کرنی چاہیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن اہمیت اس کی ہے کہ ہم اس میں کتنا اخلاص خرچ کر رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو آپ کبھی بھی اس کی اہمیت کو ختم نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ اس بے نیاز کی بارگاہ میں وہی اہمیت رکھتی ہو جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کبھی جو ہے کم اہمیت شمار نہ کریں، اس لیے کہ بے نیاز چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ کر سکتا ہے.